بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری مال، اولاد، عزت و ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے انسان اور بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کا سب سے انوکھا اور امیر ترین انسان تھا، جس کی دولت کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ پیارے دوستو، قارون نامی اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت اور بے شمار خزانوں سے نوازا تھا، جس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج کی اس دور میں پوری دنیا کے مال و دولت اور تمام تر ممالک کے پیسوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ قارون کے خزانے کے ساتھ کیا جائے تو پوری دنیا کا مال و دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت اور خزانے تھے۔ آج ہم آپ کو قارون کے بارے میں بتائیں گے کہ قارون تھا کون، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس قدر نعمتوں سے نوازا تھا تو قارون نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ دوستو، بعض روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا متمول شخص تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانے میں فرعون کا درباری ملازم رہا تھا۔ دولت کا یہ بے انتہا انبار اس نے وہیں جمع کیا۔ قارون کا تورات میں نام قورح ہے۔ قرآن مجید نے اس کا نام قارون بتایا۔ اس کے خزانے زر و جواہر سے پر تھے اور قوی ہیکل مزدوروں کی جماعت بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی۔ بعض روایات کے مطابق قارون کے خزانوں کی صرف کنجیاں ہی اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ اس تمام مال اور سرمایہ داری نے اس کو بے حد مغرور بنا دیا تھا اور وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں اور قوم کے افراد کو حقیر و ذلیل سمجھتا اور ان سے حقارت کے ساتھ پیش آتا۔ بظاہر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا، بلکہ تورات کا بہت بڑا قاری تھا۔ اپنی خوبصورت آواز میں تورات کی تلاوت کیا کرتا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا۔ مکمل ایمان نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیش کی سستا خریدتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پہ فروخت کرتا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کی تھی اور ہر چیز اس سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا۔ قارون یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب مال و دولت میری عقل و دانش کی وجہ سے مجھے ملی ہے اور میں ہی اس کا اہل ہوں۔ قارون کا محل مصر کے جنوب مغربی صوبے الفیوم نہر قارون کے جنوب مغربی جانب واقع تھا۔ کہا جاتا ہے یہ قارون کا خاص محل ہے جس کا نام کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا اور اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دھسا دیا تھا۔ مسکرہ محل میں 3000 کمرے تھے۔ اس میں داخل ہونے والا راستہ بھٹک جاتا ہے اور باہر آنے تک دماغی توازن کھو چکا ہوتا، اور اس نے محل کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کی جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ تاہم آثار قدیمہ اور تاریخ کے مصری ماہرین باور کراتے ہیں کہ قارون کا حقیقی محل عراق کے علاقے نینوا میں واقع تھا۔ قدیم زمانے کی مصر یونس محل کو قصر قارون کا نام اس واسطے دیا گیا کہ اس کے پڑوس میں نہر قارون واقع ہے۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں۔ وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پہ گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے، اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور بال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر تم اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو مجھ سے یہ باتیں کہنے کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں یا نہیں۔ مومن اسے واز کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے کھٹی کی نہیں ہوتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ دوستو، قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں، کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جبھی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ
تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں، دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند کرتا ہے خرچ کرو۔ لیکن قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پہ ہنستا اور غرور اور بے اعتنائی سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پہ زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کی عظمت و شکوہ کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کے دیکھنے پہ حسرت کر رہے تھے۔ بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پہ گر پڑتے اور کہتے، کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی ثروت کا مالک اور کتنی سعادت رکھتا ہے۔ خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے، کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پہ جلتا اور وہ انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوش بختی زیادہ دولت میں نہیں ہوا کرتی، کیوں اس کے سامنے زمین پہ گر پڑتے ہو؟ ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ احترام کے لائق نہیں، اس نے یہ ساری دولت گراں فروشی اور بے انصافی سے کمائی ہے۔ وہ سعادت مند نہیں، سعادت مند وہ انسان ہے جو خدا پر واقعی ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہو اور وہ لوگوں کے حق سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ قارون بنی اسرائیل کا فرد تھا، لہٰذا انہی کی طرح سرکش، مغرور اور حد سے بڑھ جانے والا بھی تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ مہربانیاں کی، لیکن ہر بار انہوں نے نعمتوں کی ناقدری ہی کی اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل مہلت دی اور ان میں بار بار اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے اور ان پر کئی بار عذاب بھیجنے کے بعد بھی ان کو معاف فرمایا، کیونکہ پیغمبر ان کے حق میں دعا کرتے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و بھلائی کے لیے بھیجا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں بہت ستایا، ان کو سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کن امتحانات سے گزرے اور قارون کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ باپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: عمران بن قاہد بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون آپ کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کے مددگار بنے۔ آپ کا اسم مبارک قرآن میں 128 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان کیے۔ یہ قبل مسیح 1520 ثانی کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ بنفتح کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام بنفتح بھی لکھا ہے اور وہ والد رامسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبیلوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل تک نہ آئی۔ فرعون نے پیدا ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور اس نے سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی جس میں انہیں جواب دیا: بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی، جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا، مصر کی باغ دوڑ سنبھالے گا۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن قدم اٹھایا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قطبی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتال عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہماری یہ کمتر گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ نجومی نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون صالح امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہ ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئے۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال دیا اور نیل میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کی صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا، جبکہ کچھ مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھی، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو دیکھا تو بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس پہ فرعون نے کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں، میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں، اور پھر ہوا بھی یہی۔ موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل ناخواستہ پرورش کی اجازت دے ڈالی۔ دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا، لیکن وہ بے قرار تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلا دے اور چپ کرانے میں کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس دائیوں پر دودھ حرام کر دیے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پہ کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتا دوں جو تمہارے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پہ مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کے دودھ پیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استطاعت کی کہ وہ محل میں ہی رہ جائے اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن آپ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ انہیں بچہ دینے پہ مجبور ہو گئی۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیں کہ جس بچے کے خواب سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروائے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب دودھ چھڑوا دیا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک روز آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑی اور پھر اس کے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پہ دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہوا۔ وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیش گوئی پہ پہلے ہی بڑا فکر مند تھا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ بچہ وہی ہے، اور اس نے بچے کو قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کے سخت پریشان ہو گئی اور بولی، یہ معصوم بچہ ہے، اسی کسی چیز کی عقل نہیں، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ شدید غصے میں تھا اور بچے سے خوف آنے لگا تھا، بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا اچھا آپ ذرا صبر کریں، اس کا امتحان لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا اس نے حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے تھے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھوں کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی۔ آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کی جل جانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہوئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کے زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ خوبصورت، طاقتور اور سمجھدار و دانا انسان تھے اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پہ مشہور تھے اور اسی وجہ سے ان کا روب و دبدبا بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قطبی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا، نہ صرف ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے اور بالخصوص اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک قطبی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رک گئے۔
اسرائیل نے جب آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ دونوں کے قریب گئے اور قدبی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ کسی طور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی تھوڑی پر زوردار مکہ دے پاڑا۔ آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے وہ مر گئے۔ قدبی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ پھر گشت پہ نکلے۔ خیال تھا کہ قدبی کے قتل کا رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قدبی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی گمراہ شخص ہے، اور پھر قدبی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیل نے سمجھا کہ یہ مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل قدبی کو مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قدبی نے جب یہ سنا تو فرعون کو خبر بھجوا دی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا۔ فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قدبی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا۔ وہاں موجود آپ کے ایک ہمدرد نے آپ کر آپ کو اس کی اطلاع کر دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ایک اور شخص شہر کی پڑھیلی طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کی گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا واقعہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پہ بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے ارضی مدین پہنچے، وہاں آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا، اور جب وہاں سے نکلے تو آپ کے ہمراہ آپ کی بیوی اور بچہ بھی تھے۔ وہاں سے آپ کوہ طور پہ پہنچے، جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی دکھائی اور نبوت سے سرفراز کرتے ہوئے مصر جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پہ فائز فرما کر حضرت موسیٰ کے مصر آنے کی خبر دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹایا۔ وہ صرف قوم کے سرداروں کو ہی اس کے پاس جانے دیتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، واپس چلے جاؤ۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب قاصد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے، انہیں تو اندر جانے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ دربانوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا، اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے، لیکن فرعون نے انہیں پہچان لیا۔ یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا اور کہنے لگا، تو موسیٰ ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پہ پرورش نہیں پائی؟ کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا؟ اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہانی میں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا، پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پہ تیرا یہی کیا احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے درباریوں اور موالیوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم کو سمجھو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں؟ فرعون نے کہا، اگر سچ ہو تو لا دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنے ہاتھ جو بغل سے نکالے تو وہ سفید چمکتے نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ایک ایک کارواں روانہ کیجئے جو آپ کے پاس تمام جادوگروں کو جمع کر لے آئے۔ اسی طرح فرعون نے ایک بڑے میدان میں مقررہ دن کو جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا، جس کے نتیجے میں وہ جادوگر ہار گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی۔
جس کی وجہ سے وہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، جس سے فرعون کی دشمنی اور عداوت میں اضافہ ہو گیا۔ فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنے انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور وہ اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آپ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے گلزم بحر احمر کی طرف نکلے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی اور اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے بکھری ہوئی فوجوں کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ قرآن کریم میں ہے، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مارو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرح وحی بھیجی کہ دریا پہ اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پہ لاٹھی ماری تو اس نے 12 خشک راستے نکال دیے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرت ناک منظر دیکھ کے دبنگ رہ گیا، اور فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کے پریشان ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا، تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کے صدا دے سکوں۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے اب نے ان سب سے انکار کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پہ پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہے، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ روایت ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشور کو ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہو، لہٰذا تم بھی روزہ رکھو۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے گئے۔ راستے میں ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیے جائیں گے، اور یہ ان کا کام محض بے بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پہ فوقیت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 راتیں کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشی مقرر کیا۔ پیارے دوستو، حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھائیے، میں آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو بھی تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی تو تجلی نے پہاڑ کے ذرے ذرے کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آیا تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اس سے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سامری نابطی قبطی نے
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کے ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہوتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر اس نے ان کے لیے بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ اسے بھول گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر کہا۔ حضرت ہارون نے عرض کیا، اے میرے بھائی، داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میں نے قتل کے درپے ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اور اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقش پاک سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سامری عمر بھر یہی کہتا رہا، مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے، اور پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جا کے دریا میں پھینکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درد و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ، ہم یقین کیسے کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے تم نے خود ہی بنایا ہو۔ پھر اس صورتحال کو حضرت موسیٰ نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پہ آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنائیں اور انہیں یقین آ جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے، انہیں کوہ طور پہ لے گئے، اور جب انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے، جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کریں؟ ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی پہ کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی گرج اٹھی، تو اس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کے گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، جس پہ اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب توبہ استغفار کرنے لگے گڑ گڑا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے، توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ ہی دن گزرے کہ پھر حسب عادت شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو عطا کر دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، کہنے لگی کہیں اس سے بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدوں میں گرے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملک شام جانے اور باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچے، اور اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب، خوفناک شکل و صورت اور ہیبت ناک قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور تیر و جبر کی داستان عام تھی۔ بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور اس جہاد کرنے کا انکار کر دیا اور بولے کہ موسیٰ، جب تک یہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو پھر آپ علیہ السلام اور آپ کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانی اور بےہودگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے، اور ان کے لیے دعا گو رہتے تھے اور اللہ سے انہیں معافی دلواتے تھے۔ لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے، اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے نے فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تہا میں قید کر دیا، اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا۔ من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوتے تھے، بنی اسرائیل انہیں پیس کے روٹی بناتے، جب سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے، ان کے کپڑے میلے نہ ہوتے اور نہ ہی پھٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا فرما دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روٹی روزی کھاؤ مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ دوستوں، بنی اسرائیل حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کرتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم میں سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا جس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارثین بن جائیں۔ پھر انہوں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر قاتل کا پتہ نہ لگا۔ آخر شبہ نے تہمت کی شکل اختیار کی اور اختلاف باہمی کی خوفناک صورت پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو انہوں نے خدائے تعالیٰ کی جانب رجوع کیا اور عرض کی کہ اس واقعے نے قوم میں سخت اختلاف رونما کر دیا ہے، تو خود علیم و حکیم ہے، میری مدد فرما۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو تو وہ بولے کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ پروردگار فرماتا ہے بیل نہ بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں بات ٹھیک معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وحی الہی کی معرفت سے ان کے تمام سوالات کے جواب دے دیے اور ہیلہ جوئی کرنے کے لیے کوئی موقع باقی نہ رہا، تب وہ تعمیل حکم پہ آمادہ ہوئے اور وحی الہی کے مطابق معاملے کو سر انجام کیا۔ خدا کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے تمام واقعہ منوان بیان کیا اور دوبارہ مردہ ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس حیرت زا خدائی نشان نے حقیقت کو واشگاف کر دیا تو قاتل کو بھی اقرار کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا، اور اس طرح نہ صرف قاتل کا ہی پتہ چل گیا بلکہ مختلف اسباط اور خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو کر جو سخت خانہ جنگی اور خونریزی کی صورت رونما ہو چلی تھی اس کا بھی خوش اسلوبی کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس تاریخی واقعے سے اس بات کی جانب توجہ دلائی ہے کہ جس طرح خدا نے اس وقت مردے کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا، تم سمجھ لو وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح مردے کو زندگی عطا فرمائے گا۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کی 18 سورہ کہف کی آیت 60 سے 82 تک میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس طرح آئی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اپنے قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق آپ سے زیادہ علم والا کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں علم عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر آواز آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو اللہ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو مجھے ان سے استفادے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے عرض کی یا اللہ مجھے ان کا پتہ اور نشان بتایا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھو اور مجمع البحر کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زمین سے نکل کے دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔
جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا اعتراف کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، اور پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہوئے اور ٹھیک اسی راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں موسیٰ بن اسرائیل، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک علم آپ علیہ السلام کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی۔ انہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کی کشتی میں سوار کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا اور آپ نے اس کا یہ صلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ دی، یہ سب غرق ہو جائیں گے، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں چونچ بھج کر پانی پی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر ساحل پہ چلنے لگے۔ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کیا اور وہ لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے پہلے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گاؤں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے ہاں مہمان رکھیے، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار دیکھی جو بس گرنے کو تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کیا اس دیوار کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کیا اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ کو چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب شرط پوری ہو چکی ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی۔ دوستو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی ناکارہ کرنے کے بارے میں فرمایا وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ آگے بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کرتا۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں ملتا ہے اسی طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ ضبط ہونے سے محفوظ رہی۔ لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اس لڑکے کے والدین نیک اور ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا تو کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار کا اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تمہارے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ سب ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ پیارے دوستو اب کچھ تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا۔ جب موسیٰ فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میرا خیال ہے تم سحر زدہ ہو گئے ہو۔ یہاں آپ کو وضاحت کرتے چلیں کہ مکہ کے مشرکین کے معجزات کے مطالبے کا جواب کچھ یوں ہے کہ جو لوگ ایمان کی خاطر نہیں صرف بہانہ جوئی کے لیے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ معجزوں سے کبھی ایمان نہ لائیں گے، جیسا کہ فرعون کی مثال سامنے ہے۔ بنی اسرائیل سے اس کی تصدیق لے سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 1-2 نہیں بلکہ کئی معجزے دکھانے کے بعد ایمان لانے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سحر زدہ قرار دیا گیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزے زائد ہیں لیکن یہاں ان معجزوں کا ذکر ہے جو فرعون کو حجت تمام کرنے کے لیے پیش کیے گئے۔ آپ کا عصا بہت بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گیا اور اس نے جادوگروں کے آلات کو نگل لیا۔ آپ کا دوسرا بڑا معجزہ ید بیضا کا تھا۔ آپ کا ہاتھ اس طرح سے چمک اٹھا کہ جیسے کوئی منبع نور ہو۔ ٹڈی دل کہ جو ان کی فصلوں اور درختوں پہ مسلط ہو گیا اور ان کے لیے آفت و مصیبت بن گیا۔
नबातात पर आने वाली जुओं की आफत के जो गल्लों को नाबूद कर देती थी, दरियाए नील से निकलते मेंढक के जिनकी नस्ल इतनी बढ़ी कि फिरौनियों की जिंदगी अजीरन हो गई। दम यानी खून की मुसीबत, उन्हें खून की नक्सीर फूटने लगी या दरियाए नील का पानी खून रंग हो गया और उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो पीने के काबिल न रहा, न खेती बाड़ी के। दरिया में रास्ते बन गए और बनी इसराइल उनमें से गुजर कर पार उतर गए। आले फिरौन को कहत और खुश्कसाली ने आ लिया। बनी इसराइल पे मनोसलवा नाजिल हुआ। इन मोजज़ात की तफसील इंशाअल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर बनने वाली आइंदा वीडियो में आपको बताएंगे। मगर ये बात वाज़ेह करते चलें कि मुशरिकीन मोजज़ों से ईमान नहीं लाता, बल्कि उसके इनाद में इजाफा होता है। मोजज़ों से हक का तलबगार ईमान लाता है। अब थोड़ा तज़किरा करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या इस तरह मज़कूर है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मौत का फरिश्ता उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, अपने परवरदिगार की जानिब से पैगाम अजल को कबूल फरमाइए। आपको ये नागवार गुजरा कि एक अजनबी शख्स बगैर इजाज़त क्यों उनकी खलवत गदे में घुस आया और उसको मौत का पैगाम देने का हक क्या है, और तैश में आके मुंह पे तमाचा मार दिया। फरिश्ता बशक्ल इंसानी था, लिहाजा बशरी असरात ने काम किया और आंख मजरू हो गई। मगर जिस तरह अज़ाब के फरिश्तों ने आहिस्ता आहिस्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी असल हकीकत से आगाह कर दिया था, मौत के फरिश्ते ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आगाह न किया और फौरन गायब हुआ और दरगाह इलाही में जा पहुंचा। अल्लाह ताला की जानिब से उसकी आंख फिर दुरुस्त हो गई और इस तरह वो उस ऐब से बरी हो गया जो बशरी शक्ल सूरत में आंख मजरू हो जाने से पैदा हो गया था। फरिश्ता मौत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख्यालात से आशना हुए बगैर खुद ही ये समझ लिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौत के नाम से खफा हो गए और वो मौत नहीं चाहते, और दरबार इलाही में जाके शिकायत कर दी कि तेरा बंदा मौत नहीं चाहता। खुदा ताला ने फरिश्ते की गलतफहमी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जलालत शान दोनों के इजहार के लिए तरीका अख्तियार फरमाया कि दोबारा जाओ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जाकर हमारा पैगाम सुनाओ। उधर फरिश्ता पैगाम हासिल कर रहा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उधर उस अजनबी शख्स से गायब हो जाने पर फौरन महसूस किया कि दर हकीकत ये मामला इंसानी मामलात से जुदा दूसरे आलम का है, और कहो कि अल्लाह का ये इरशाद है कि किसी की बैल की कमर पर तुम अपना हाथ रख दो, जिस कदर बाल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे हम एक बाल के एवज तुम्हारी उम्र में 1 साल का इजाफा कर देंगे। फरिश्तों ने दोबारा हाजिर होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का पैगाम सुनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि बारहा इलाह उसके बाद क्या अंजाम होगा। हज़रत हक से जवाब मिला कि आखिरकार फिर मौत है। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अगर तवील से तवील जिंदगी का नतीजा मौत है तो फिर वो शय आज ही क्यों ना आ जाए, और दुआ की कि इलाहुल आलमीन इस आखिरी वक्त में अर्ज़ मुक़द्दस से करीब कर दे। हदीस के मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं इस जगह होता तो तुमको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखाता कि वो सुर्ख टीला कसीब अहमर के करीब इस जगह दफन है। दोस्तों, ज़ियाए मुक़द्दसी कहते हैं कि अरीहा में सुर्ख टीले के करीब एक कब्र है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताया जाता है। दूसरे तारीख़ इक़बाल के मुकाबले में ये कौल सही है, इसलिए कि मैदान तिया के सबसे करीब वादी मुक़द्दस का इलाका अरीहा की बस्ती है और इसी जगह वो कसीब अहमर सुर्ख टीला वाक़ है जिसका जिक्र हदीस में आया है। और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात के वक्त 120 बरस गए। न तो उनकी आग धुंधलाने पाई और न उसकी तबई क़ुव्वत कम हुई थी। यहाँ तक हमने आपके साथ हज़रत मूसा की ज़िंदगी का मुख्तसरन जायज़ा लिया। अब कुरान मजीद की रोशनी में कारून के अंजाम की तरफ चलते हैं। कुरान करीम की 28वीं सूरह क़सस की आयत नंबर 76 तक 83 में अल्लाह ताला ने कारून का तज़किरा फरमाया। जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का एक बहुत अमीर कबीर लेकिन मुतकब्बिर, मगरूर, जालिम और हासिद शख्स था। कारून सरमायादार था और फिरौन की तरफ से बनी इसराइल की निगरानी पे मामूर था। इस अहदे पर रहकर उसने बनी इसराइल को बहुत सताया और कारून उन लोगों में से था जिनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मीक़ात के लिए मुंतखब फरमाया था। मगर उसे अपने इल्म पर नाज़ो गुरूर पैदा हो गया था और उससे अपना ज़ाती कमाल समझ बैठा था। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अल्लाह के ऐसे नबी थे जो अनगिनत आजमाइशों से गुजरे, साजिशों का शिकार हुए, एक ज़िद्दी कौम की वजह से बार बार मुश्किलात से गुजरे, लेकिन साबित कदम रहे। हर कदम पर उनके भाई हारून ने उनका साथ दिया और बड़े बड़े खतरात में अपने भाई के साथ खड़े रहे। फिरौन की हलाकत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दरिया के पार ले जाने के बाद कुर्बानियों का इंतजाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया। बनी इसराइल अपनी कुर्बानियां हारून अलैहिस्सलाम के पास लाते और वो उन कुर्बानियों को मजहबा में रखते जहां आसमान से आग उतर कर उनको खा लेती। कारून को हारून अलैहिस्सलाम के इस मनसब पे हसद हुआ। उसने मूसा अलैहिस्सलाम कहा, रिसालत तो आपकी हुई और कुर्बानी की सरदारी हारून अलैहिस्सलाम की, मेरे पास तो कुछ भी न रहा, हालांकि मैं तौरात का बेहतरीन कारी हूँ, मैं इस पर सब्र नहीं कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मनसब हारून अलैहिस्सलाम को मैंने खुद से नहीं दिया बल्कि अल्लाह के हुक्म से दिया है। कारून ने कहा, खुदा की कसम मैं आपकी इस बात की तस्दीक नहीं करूंगा जब तक मुझे इस बात का सबूत न दिखा दे।
اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا، ان سے فرمایا اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو ہارون علیہ السلام کا عصا یعنی ان کی لاٹھی سرسبز و شاداب ہو گئی اور اس میں پتے نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قارون تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا یہ آپ کے جادو کی وجہ سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے رہے لیکن وہ ہر وقت آپ کو ایذا دیتا اور اس کی سرکشی اور تکبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم دم ترقی پر تھی۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن گھر جا کر اس نے حساب کتاب کیا تو اس کی نیت بدل گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی کہ اپنے لالچ دولت سے محبت کا اعتراف موسیٰ علیہ السلام یا باقی لوگوں کے سامنے کر سکے، اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارا مال لینا چاہتے ہیں تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیں۔ قارون نے کہا فلانی بند چلن عورت کے پاس جاؤ اور اسے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، ایسا ہوا تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 دینار 1000 درہم اور بہت سے وعدے کر کے تہمت لگانے پہ تیار کیا، اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں بازوئے نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، جو بہتان لگائے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، اور جو زنا کرے اس کی بیوی نہیں تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر بیوی ہے تو سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے نا، چاہے آپ ہی ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب کے لیے ہے، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور تورات نازل کی، تو وہ بات کر جو بات سچ ہے۔ اللہ پاک نے اس عورت کی زبان پھیر دی، اس نے تہمت لگانے کے بجائے سچ بیان کیا۔ اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے قارون نے اتنی دولت دی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا بہتان لگانے کا کہا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے یا رب اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پہ غضب نازل فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے اس زمین کو آپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ پہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑے۔ زمین نے قارون کو پکڑا اور اسے دھسانا شروع کیا۔ قارون گھٹنوں تک جب تھک گیا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا۔ آپ نے زمین کو فرمایا اور پکڑ لے۔ زمین نے اس کو اور پکڑا اور وہ کمر تک پھنس گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ چیخا چلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ دیا، اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا اور پکڑ لے۔ زمین نے اس کو سینے تک جکڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اور پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین نے اس کو پوری طرح اپنے اندر دھسا دیا اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان، اس کے خزانے اور اموال حاصل کرنے کے لیے وجہ سے اس کی بددعا کی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اس کا مکان، اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھس گئے اور غائب ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا کتنی بری عاقبت اور برا انجام ہوا ہے۔ یہ قارون نے اپنے مال کو ہاتھ سے نہ دیا اور خالی ہاتھ اور گناہگار آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے کیے کا عذاب چکھے۔ اب ہم نے سمجھا کہ تنہا مال اور دولت کسی کو خوش بخت نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اب کچھ تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا۔ جب موسیٰ فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میرا خیال ہے تم سحر زدہ ہو گئے ہو۔ یہاں آپ کو وضاحت کرتے چلے کہ مکہ کے مشرکین کے معجزات کے مطالبے کا جواب کچھ یوں ہے کہ جو لوگ ایمان کی خاطر نہیں صرف بہانہ جوئی کے لیے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ معجزوں سے کبھی ایمان نہ لائیں گے، جیسا کہ فرعون کی مثال سامنے ہے۔ بنی اسرائیل سے اس کی تصدیق لے سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک دو نہیں بلکہ کئی معجزے دکھانے کے بعد ایمان لانے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سحر زدہ قرار دیا گیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزے زائد ہیں، لیکن یہاں ان معجزوں کا ذکر ہے جو فرعون کو حجت تمام کرنے کے لیے پیش کیے گئے۔ آپ کا عصا بہت بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گیا اور اس نے جادوگروں کے آلات کو نگل لیا۔ آپ کا دوسرا بڑا معجزہ ید بیضا کا تھا۔ آپ کا ہاتھ اس طرح سے چمک اٹھا کہ جیسے کوئی منبع نور ہو۔
टडी दिल कि जो उनकी फसलों और दरख्तों पे मुसल्लत हो गया और उनके लिए आफत व मुसीबत बन गया। नबातात पर आने वाली जुओं की आफत के जो गल्लों को नाबूद कर देती थी। दरियाए नील से निकलते मेंढक के जिनकी नस्ल इतनी बढ़ी कि फिरौनियों की जिंदगी अजीरन हो गई। दम यानी खून की मुसीबत, उन्हें खून की नक्सीर फूटने लगी या दरियाए नील का पानी खून रंग हो गया और उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो पीने के काबिल न रहा, न खेती बाड़ी के। दरिया में रास्ते बन गए और बनी इसराइल उनमें से गुजर कर पार उतर गए। आले फिरौन को कहत और खुश्कसाली ने आ लिया। बनी इसराइल पे मनो सलवा नाजिल हुआ। इन मोजज़ात की तफसील इंशाअल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर बनने वाली आइंदा वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, कारून के इस वाक़े से सीखने का सबक ये है कि हमें जो चीज दी गई है वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी का सामान है और इसकी जीनत है, क्योंकि कारून को भी दुनियावी जिंदगी का सामान दिया गया और उसने इस पे गुरूर किया, अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, तो वो भी फिरौन की तरह अजाब से न बच सका। फिरौन को उसके लश्कर व माल ने अजाब से बचने में कोई फायदा न दिया। इस तरह कारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी और उसके एक अजीम कसीर खजानों ने भी कोई नफा न दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।